السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، میں آپ کو آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج انشاءاللہ بیٹا ہم مضمون اردو میں نظم قائد اعظم سے متعلق جو عملی کام کے سوالات ہیں مزید ان کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ کلاس میں موجود رہیں گے اور سلیقے سے بیٹھ کر کلاس کو اٹینڈ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو زبان کی اہمیت اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے کلاس میں موجود رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 34 پہ ہی عملی کام کے تینوں سوالات موجود ہیں۔ اس کا ایک سوال ہم جو ہے نا وہ حل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سوال نمبر 2 اور 3 انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے حل کریں گے۔ آپ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے مکمل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترم طلباء کرام، میرے پیارے بچوں، سوال نمبر 2 جو صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے اس کو میں 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں بآواز بلند انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے سوال نمبر 2، آزاد ایک لفظ ہے، آزاد کا متضاد یعنی اس کا ضد، اس کا الٹ ہے لفظ غلام۔ آزاد کا متضاد لفظ غلام ہے۔ آپ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے۔ جیسے اب وہ نیکسٹ سلائیڈز میں آ رہے ہیں ایک ایک کر کے، تو ڈیورنگ کلاس میں آپ سے پہلے زبانی پوچھوں گا کہ کن کن طلباء کو معلوم ہے کہ جو پہلا یا دوسرا جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کی ضد کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آزاد کا متضاد لفظ غلام ہے۔ آپ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے۔ جیسا اب مثالیں آ رہی ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز طلباء کرام، پہلا لفظ ہے خوشی۔ یہ اس لفظ کا جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ضد کیا ہے، اس کا متضاد لفظ کیا ہے۔ اگر یوں کہیں گے تو کیسے کہیں گے خوشی کی ضد کیا ہے اس لفظ کا، یا پھر جو ہے اس کا متضاد الفاظ کون سا، وہ ہے غمی۔ خوشی کی ضد کیا ہے، غمی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں دوسرا لفظ موجود ہے، اس کا متضاد لفظ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ لفظ ہے سونا۔ یہ وہ والا سونا نہیں ہے جو گولڈ کو کہتے ہیں انگلش میں، وہ نہیں ہے۔ یہ آرام کرنے والا سونا، یعنی لیٹنا اس نیت سے یا ٹیک لگانا سونے کی نیت سے۔ تو سونا کا الٹ کیا ہوتا ہے، جاگنا۔ سونا کا متضاد لفظ کیا ہے، جاگنا۔ سونا کا متضاد لفظ ہے جاگنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز طلباء کرام، تیسرا لفظ جس کا متضاد لفظ ہمیں تلاش کرنا ہے وہ ہے طاقت۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، طاقت۔ پاور کو کہتے ہیں انگلش میں طاقت، اور اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے کمزوری۔ کمزوری، طاقت کا متضاد لفظ کیا ہے، کمزوری۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں چوتھا لفظ موجود ہے جس کا متضاد لفظ ہم نے معلوم کرنا ہے یا تلاش کرنا ہے، اور وہ ہے عزت۔ کیا ہے، عزت۔ اور عزت کا متضاد لفظ ہے ذلت۔ ذلت لفظ کیا ہے، عزت، اور اس کا متضاد لفظ ہے ذلت، جو کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء کرام، پانچواں لفظ جو عملی کام سوال نمبر 2 کا ہے جس کا ہمیں متضاد لفظ تلاش کرنا ہے وہ ہے جوان۔ ینگ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، ینگ، وہ ہے جوان۔ تو اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے بوڑھا۔ جوان کا متضاد لفظ کیا ہے، بوڑھا۔ جوان، بوڑھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم سوال نمبر 3 کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ محترم طلباء کرام، سوال نمبر 3 جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 34 پر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ میں اس کو 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ دیے ہوئے الفاظ کو استعمال کر کے نظم بنائیے۔ یعنی ہمارا شعر و شاعری سے لگاؤ ہو جائے، یا شعر و شاعری سے لگاؤ میں اضافہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کو استعمال کر کے نظم بنائیے۔ وہ الفاظ نیکسٹ سلائیڈ میں آ رہے ہیں، آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کو استعمال کر کے نظم بنائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر ہم بخوبی اپنی کتاب میں دیکھیں گے تو ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے ان جگہوں پر، تو جہاں پر بیٹا یعنی خالی جگہ ہیں نا، ان میں ان کو جو ہے نا صحیح ان کا استعمال کرنا ہے، ان کو پر کرنا ہے،
جب ہم اس کو صحیح طور پہ پر کریں گے انشاءاللہ تو نظم جو ہے وہ درست یعنی درست طریقے سے مکمل ہوگی. تو وہ پہلا لفظ ہے کرو کرو، دوسرا ہے ہمت ہمت، تیسرا ہے آگے آگے، اور چوتھا ہے بڑھتے بڑھتے. اب ہم نیکسٹ ایڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم جو ہے اس کی تکمیل کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اب پہلے مصرے میں جو آخری لفظ خالی ہے اس میں کیا آئے گا؟ دیکھیں شروع کیسے ہوا مصرع، ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو، اور پھر ہمت کے بعد بھی کرو ہی آئے گا. ٹھیک ہے، جو خالی جگہ اس میں پہلا لفظ استعمال ہوگا کرو، اور ایک لفظ 2 یا 3 مرتبہ بھی استعمال ہو سکتا ہے حسب ضرورت. تو یہاں پہ آئے گا کرو. جزاکم اللہ. محترم طلباء کرام، اس سلائیڈ میں جو ہے ہمارا اگلا جو ہے مصرع موجود ہے جس میں 2 خالی جگہیں ہیں. تو پہلے میں لفظ استعمال ہوگا جو کہ جو ہے وہ 2 سلائیڈز پہلے لکھے ہوئے تھے. ان میں آگے بڑھو آئے گا، آگے بڑھو سے پہلے آئے گا آگے، اور دوسری جو خالی جگہ ہے اس میں لفظ آئے گا بڑھتے بڑھتے، پھر بن جائے گا بڑھتے رہو. پورا مصرع مکمل ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں پہلا لفظ خالی ہے اور آخر میں پورے مصرے کا پورا حصہ ہی غائب ہے. تو پہلے میں آئے گا ہمت کرو، تو لکھا ہوا ہے ہمت کرو، اور پھر مکمل طور پہ آئے گا ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں تفویض کار موجود ہے. پیارے بچوں، آج کا تفویض کار بخوبی سمجھ لیجئے. عملی کام صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کا سوال نمبر 2 اور 3 صرف درسی کتاب میں حل کر لیجئے. صرف درسی کتاب میں حل کر لیجئے، کاپی میں ہرگز نہ لکھیں. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.